صدمے سہ کر کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ کدی ممبر پہ کر کے کدی میدان کے لڑکے کدی دے چڑھ کر کے کدی خطبے پڑھ کے سکھاوے دین بچانا ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھر صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان مجالس میں آپ کی اس حاضری کی شرف قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران باب الحوائج، محبین اہل بیت، ہمارے نوحہ خان، منقبت خان، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام عادل کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین، ایسی جگہ پر مجلس کا اہتمام و انتظام ہے جہاں یقیناً آپ حضرات کے ساتھ دوسرے برادران تک بھی میری صدا پہنچ رہی ہے۔ مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ سب کی زبان بنتے ہوئے مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرنے کی یہ جو سعادت حاصل ہوئی ہے، اس میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سمیت سب سے توجہ کا طالب ہوں۔ پروردگار عالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا وہ لوگوں جو دعوی ایمان رکھتے ہو، یا وہ لوگوں جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے ہو، کیا کرو؟ پروردگار کہہ رہا ہے دو کام کرو۔
اگر چاہتے ہو اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ تو دو کام کرو. پہلا کام اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. توجہ ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. میں نے یہ ترجمہ جو مستعمل ہے عموماً نہیں کیا کہ اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس ترجمے کو میں غلط یا صحیح ہونے کا کوئی حکم نہیں لگاتا، نہ اس پوزیشن میں ہوں، لیکن تقوی کا یہ معنی ترجمہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس میں پروردگار کی ایک عظمت میرے پیش نظر ہے. کیوں؟ چونکہ جب عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو شاید کسی سننے والے کے دل و دماغ میں یہ جملہ آ جائے کہ عموماً ہم جب کسی سے ڈرتے ہیں عموماً تو اسی وقت اس سے ڈرتے ہیں جب اس سے نقصان کا خطرہ ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ مثال دیتا ہوں، آپ حشرات الارض میں سانپ سے ڈریں تو سانپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے جان کو خطرہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یا انسان، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں، پروردگار میرے ملک کو سلامت رکھے، ابھی ایک جگہ سے کراچی میں کوئی اسی طرح حملے کی اطلاعات ہیں پولیس آفس پہ. تو انسان، یہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں دہشت گرد، ان سے ایک خوف جو انسان کے دل میں آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے، اس کے پیچھے یہی سبب ہے کہ ان سے جان کو خطرہ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی؟ جو کہتا ہے 70 ماؤں کی محبت کو جمع کر لو، تو جہاں 70 ماؤں کی محبت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے میری محبت کی ابتدا ہوتی ہے. وہ جو ایک ماں کی محبت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. چلیں اس چوک میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں تاکہ بات نتیجے تک پہنچ جائے. مثال کے طور پر وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ انسان ابھی دنیا میں نہیں آتا لیکن اس کے لیے 2 شفیق پہلے بھیج دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور وہ 2 شفیق ماں باپ آنے والی اولاد کا انتظار کرتے ہیں. میری بات کی تائید مجمع میں موجود وہ افراد ضرور کریں جو صاحب اولاد ہیں. اور میں ایسے بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ انسان جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا اس کی ذمہ داریاں کم رہتی ہیں نا. ایسا ہی ہے نا؟ تو اولاد کے بعد بوجھ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بوجھ بڑھتا ہے، ذمہ داری بڑھتی ہے، لیکن انسان پھر بھی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے. پتہ ہے اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ اس نے ماں باپ کے دل میں یہ محبت پیدا کی ہے. تو سوچیں جن کے دل میں پیدا کی، جب وہ بوجھ نہیں سمجھتے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر کے اولاد کی نسبت خوش ہوتے ہیں، تو سوچو جس کے دل میں اس نے محبت پیدا کی، جب وہ ایسے ہیں تو جس نے پیدا کی ہے وہ مالک کائنات کی محبت کیسی ہوگی. چلے ایک مثال اور دے دوں تاکہ آگے بڑھوں. یہ پہلا لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اتقوا اللہ کا معنی کر رہا ہوں. کتنا رحمان، کتنا رحیم. میں نے ایسے نہیں کہا، عرض کیا کہ اس کے عذاب سے ڈرو، اس کا معنی کر رہا ہوں. کیوں میں نے یہ ترجمہ کیا؟ دیکھیں، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پہلے دن کا بچہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان سب لے کے آتا ہے، لیکن ان اعضاء سے کوئی کام نہیں لے سکتا. لے سکتا ہے؟ پہلے دن کا بچہ ہاتھ سے کوئی شے پکڑ سکتا ہے؟ بولتے آئیے. زبان سے بول سکتا ہے، آنکھ سے دور دیکھ سکتا ہے، قدموں سے چل سکتا ہے. تو دیکھو سارے اعضاء لے کے آیا لیکن کسی کام کے نہیں. یا اللہ تو نے 1 سال 6 ماہ 2 سال یہ اعضاء دے کے بیکار کیوں بنا دیے؟ اللہ نے کہا اسی لیے بنائے تاکہ تمہیں پتا چل جائے تیرے نہیں میرے ہیں.
یہ تیرے نہیں میرے ہیں، اور جب ان اعضاء کو طاقت مل جائے تو انہیں ویسے استعمال نہ کرنا جیسے خود چاہتا ہے، ویسے کرنا جیسے میں چاہتا ہوں۔ اچھا بچہ سارے اعضاء تو لے کے آیا لیکن کام نہیں لے سکتا، تو یہ بچہ انسان ہے نا، خالق تو وہ ہے، تو اسے زندہ رکھنا ہے یا نہیں؟ اس کی مرضی کے زندہ رکھنا ہے۔ خدایا اس کی زندگی کا اہتمام کیا کیا؟ اللہ نے کہا اس کے آنے سے پہلے اس کا رزق کا بندوبست کر دیا، اور جس کے پاس اس کا رزق رکھا اس کو اس کی زبان سے آشنا کر دیا۔ یا اللہ تو نے ایک دن کے بچے کو وہ کون سی زبان دی ہے؟ اللہ نے کہا اس زبان کا نام ہے رونا۔ بھئی بول کے بتائیں، صرف شیعہ کا بچہ روتا ہے؟ صرف اہل سنت کا؟ صرف اہل حدیث کا؟ دیوبندی کا؟ ہر انسان ادھر یہ روتا ہے اور ادھر ماں متوجہ ہو جاتی ہے۔ ماں کون ہے؟ اس کی زندگی کا ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جسے زندگی کا ذریعہ بنایا اس تک یہ پیغام پہنچا دیا جب یہ روئے تو اسے وہ رزق دے دینا جو میں نے تمہیں اس کے لیے دیا ہے۔ تو اب جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، یہ رویا تو اسے حیات مل گئی، زندگی مل گئی۔ اور بابا رونے سے زندگی ملتی ہے، اور یہ زبان رونا اللہ نے فطرت میں رکھی ہے۔ جو شے فطرت میں ہو وہ حرام نہیں ہوتی، تو اللہ نے بتا دیا اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو رو لو۔ ادھر تم رو گے اور ادھر میری رحمت کا جلوہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ چلے میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، میں تو کتاب کی بات کر ہی نہیں رہا، انسانی معاشرہ اور محسوسات کی بات کر رہا ہوں۔ سنیے گا، یہ جو ماں بچے کے لیے زندگی کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ابھی میں نے جملہ دہرایا، دوبارہ دہراتا ہوں، ہر مکتب کے بچے کے لیے اس کی ماں اس کی حیات کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ یہ ذریعہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں لے جاؤ تو یہی وسیلہ ہے نا۔ تو کوئی مسلمان یہ بتائے کہ یہ ماں کو جو وسیلہ بچے کے لیے مان رہے ہو یہ شرک ہے؟ نہیں توجہ ہو گئی، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی اسے شرک سمجھتا ہے تو اس سے بے نیاز ہو کے دکھائے۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر بے نیاز ہوگا اور ادھر اولاد ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو سوال ہے، یہ جو ماں بچے کی حیات کا وسیلہ ہے اسے وسیلہ ماننا شرک کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے، اسے وسیلہ ماننا شرک کیوں نہیں؟ تو سارے بھائی یہی جواب دیں گے، جس مکتب کے پاس چلے جاؤ وہ کہیں گے اسے وسیلہ ماننا اس لیے شرک نہیں، ماں کو بچے کی زندگی کا، کہ اسے وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں تک بات پہنچے گی۔ لو طے ہو گیا، جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے ماننا شرک نہیں، نہ ماننا شرک ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خود وسیلہ بناؤ تو شرک ہے، اگر اللہ بنائے تو شرک نہیں ہے، انہیں توحید ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا آئیں اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے گزر رہا ہوں۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اب ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو جو اتنا رحمان و رحیم ہے، جو اتنا کریم ہے، جو تم پر اتنا مہربان ہے، اسے ناراض کرنے سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے تقوی کا معنی۔ تقوی وقایقی سے جس کا معنی بچا لینا۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لو۔ بس ہر وہ کام جو کرنے سے پہلے اگر آپ رک جائیں کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا تو متقی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اب تقوی کا معنی یہ آج لے جائیے گا، اے ایمان والو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر جاؤ۔
اگر آپ متوجہ ہوتے تو میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اے ایمان والو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر جاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائے جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو مصطفیٰ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے یا نہیں؟ بولے ہے تو لو اب جملہ بدل دیتا ہوں، اے ایمان والو اللہ کے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، اگر یہ ناراض ہو گئے تو متقی نہیں ہو سکتے ہو۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، پہلا حکم اللہ کے عذاب اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، اس کی پرواہ کرو۔ حکم ایک نہیں دو ہیں۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَكُونُوا ہو جاؤ مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، سچے کے نہیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا سچے کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وقت نہیں، ماحول نہیں، آپ بھی متوجہ ہیں میں بھی متوجہ ہوں، ایسے ماحول میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ متوجہ رہیں تو بات کمپلیٹ ہو جائے، پیغام پہنچ جائے۔ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بول کے بتائیں یہ جن سچوں کے ساتھ ہونے کا قرآن حکم دے رہا ہے ان سچوں میں سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر موجود ہیں یا نہیں؟ بولے یار سب بولے موجود ہے، بلکہ آپ کہیں گے ان میں اول اتم اکمل سرکار کی ذات ہے نا؟ اگر سچوں کی فہرست بناؤ گے تو پہلی ذات مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ لو پہلا سچا مصطفیٰ ہے، اب باقی سچے بھی مصطفیٰ جیسے ڈھونڈنا۔ آئے ہائے ہائے آپ متوجہ رہیں گے، مجمع چونکہ زیادہ ہے پیغام سب تک پہنچ جائے مجھے خوشی ہو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہر مسلمان بھائی سچے کی فہرست میں پہلا نام محبوب خدا کا لکھ رہا ہے، تو آئیں سرکار کے حضور چلیں، چونکہ اگر حکم ہوتا صرف سچے کے ساتھ ہو جاؤ تو وہ سچے کی ذات طے ہے، یہاں حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیں سرکار کے حضور چلیں، یا رسول اللہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے تو حقیقی مفسر قرآن آپ ہیں، ہر آیت کا معنی آپ فرمائے تو وہی قابل قبول ہے۔ اللہ نے آپ کو ہی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قرآن کا مبین بنایا ہے، آپ ہمیں بتائیں وہ سچے کون ہیں جن کی معیت میں ہمراہی میں رہنا ہے۔ توجہ ہے بات سمیٹ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی تمہیں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ سرکار نے فرمایا اس آیت کا معنی تمہیں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا، متوجہ ہیں؟ اور فرمایا دکھاؤں گا بھی اپنے گھر میں نہیں، دکھاؤں گا بھی مسجد نبوی میں نہیں، دکھاؤں گا بھی مدینے کی گلیوں میں نہیں، میں میدان میں لے جاؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میدان کے سچے کون ہیں، میدان کے سچے کون ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں تمہیں اس آیت کا معنی دکھاؤں گا، سناؤں گا نہیں، اور دکھاؤں گا بھی میدان میں۔ قرآن حدیث نہیں ابھی پڑھ رہا، آئیں سرکار کے حضور پہنچے، یا رسول اللہ کونوا مع صادقین، یہ سچے آپ جیسے کون ہیں؟ سرکار نے قرآن کی اس آیت کا معنی
سنایا نہیں دکھایا. کون سی آیت؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. خدا کا حکم آیا نجران کے عیسائیوں سے. سرکار دو عالم 3 دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں سناتے رہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے. 3 دن قرآن سن کر بھی انہوں نے قبول نہ کیا. اب آیت اتری میرا حبیب اب ان سے مناظرہ نہ کر, اب مباہلہ کر. میں معنی بدل رہا ہوں, اب انہیں آیتیں سنا نہیں, انہیں آیتیں زندہ دکھا. نعرہ حیدری. ادھر آیت اتری, لو میں ایک طالب علم ہوں لیکن اس جملے کی ضمانت لے رہا ہوں کہ کسی اردو تفسیر اور ترجمے کو دیکھ لو. پورے تراجم قرآن, چاہے شاہ احمد رضا خان کا ہو, چاہے شاہ رفیع الدین کا ہو, چاہے مولانا تقی عثمانی کا ہو, چاہے مولانا مودودی کا ہو, چاہے کسی کا ہو, اس آیت کے ترجمے میں جو کچھ بھی کہا ہو, تفسیر میں یہ لکھا کہ ادھر نجران کے عیسائی ایک جگہ بیٹھ گئے اور ادھر سرکار مدینے سے نکلے, کس شان سے نکلے؟ آغوش میں حسین ہے, انگلی کے ساتھ حسن ہے, پیچھے بطول ہے, ان کے پیچھے علی ہے. سرکار سچوں کی جماعت لے کے نکلے. ہائے 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 ہائے. صلوات یوں نہیں, آخر تک سب مل کے صلوات. بس پیغام آپ تک پہنچ گیا, انشاءاللہ میں سمیٹ رہا ہوں. سرکار اس ترتیب سے سچے لے کے نکلے. تو بول کے بتائیے گا, میں باتیں جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نتیجے تک بات پہنچ جائے. وہ یہ ہے کہ یہ جن کو سرکار اپنے ساتھ مباہلہ میں لے کے گئے, ادھر ہیں سرکار, ادھر ہیں عیسائی, اور عیسائی بھی معمولی نہیں, ان کے بڑے عالم. آئیں تفسیر امام فخر الدین رازی کے جملے پڑھ رہا ہوں. ان میں جو بڑا تھا نا, اس نے کہا بلندی سے دیکھو کنہیں لے کے آ رہا ہے. ادھر بلندی سے دیکھا, یہ خود آیا. دیکھا, پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا عیسائیوں ان سے مباہلہ نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کہتے انی ارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو چلنا شروع کر دے. ہائے 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 ہائے. میری بات پہ توجہ ہے, یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں کہہ رہا. علامہ فخر الدین رازی کی اسی آیہ مباہلہ کی تفسیر میں عیسائی کے یہ جملے پڑھ لیں. اس نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو چلے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم روحانیت کی آخری منزل پہ ہیں. تو کہہ دوں جملہ, جن کی روحانیت عیسائیوں کو بھی متاثر کر دے انہیں آل محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. زبان کے ساتھ دل بولا, ہر ایک میزان میں تولا, علی مولا علی مولا علی مولا. سلامت رہیں. توجہ ہے میری بات پہ؟ چلے میں اگلا جملہ کہتا ہوں. آسان لفظوں میں نوجوان اکثریت میں نظر آ رہے ہیں, خوشی کی بات ہے, سنیں بولیں. یہ جنہیں سرکار اپنے ساتھ لے کے گئے تو سرکار بھی ان میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ اب کسی مسلمان بھائی سے مؤدبانہ صرف سوال ہے, یہ کوئی سوال کرنے والے کا 1% بھی یہ نظریہ نہیں, اس لیے پہلے وضاحت کر کے پوچھ رہا ہوں. بتائیں یہ جو سچے گئے ان میں سرکار ہیں, اگر میں مسلمان بھائی کسی سے پوچھوں سرکار کتنے فیصد سچے ہیں؟ نہیں, آپ کا خاموش ہونا بنتا ہے. کیوں؟ چونکہ مقام ادب بھی ہے, مقام ایمان بھی ہے. بولنا. اگر کوئی فیصد میں ادھر
زیرو بھی سوچے، پوائنٹ بھی سوچے، مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ تو پتا چلا ہر مسلمان مان رہا ہے سرکار کی صداقت کا معیار 100%۔ یہ 100% بھی سمجھانے کے لیے ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر سرکار کا 100% مان رہے ہیں تو جو ساتھ گئے ہیں، آپ نے توجہ فرما لی ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے، توجہ فرمائیں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے مصطفیٰ سے کہا میرا حبیب جتنا تو میری نظر میں سچا ہے نا، ساتھ بھی انہیں لے جا تو جو تیری نظر میں بھی اتنے ہی سچے ہوں۔ لو میں اس چوک میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمان بھائیوں، جس کی صداقت پہ خدا اعتماد کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کی صداقت پہ مصطفیٰ اعتماد کرے انہیں پنجتن کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آوازیں بلند تر صلوات۔ اچھا سوال ہے یہ کتنے سچے ہیں؟ کتنے؟ سن لینا کتنے لفظ کہا ہے نا، پہلے وضاحت کی۔ آؤ سرکار کے حضور چلتے ہیں۔ اب پڑھ رہا ہوں روایت، اور روایت کا حوالہ بہت ساری کتابیں، یہ ایک کتاب کے منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید نے یہ حدیث پیغمبر نقل کی، آدھی کی میں پوری پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، چونکہ ان کے موضوع سے مربوط تھی وہی جملہ لکھا۔ کتنے سچے ہیں؟ آؤ سرکار کے حضور چلے۔ یا رسول اللہ ان جانے والوں میں ایک تو علی ہے نا، تو بتائیں کتنے سچے ہیں علی؟ سرکار کے زبان مطہر سے جملے نکلے، علی مال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی لو جو اہل زبان ہے وہ میری تائید کریں گے۔ دو لفظ ہوتے ہیں، دو لفظ، ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ پاس سے مراد قریب، ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ اس مجمع میں جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ساتھ ہیں، اور جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، ساتھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا ہر دور میں کچھ پاس ہوتے ہیں، کچھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پاس اور ساتھ والوں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب لیڈر مشکل میں آ جائے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، ہاں، جب رہبر مشکل میں آ جائے تو جو مشکلات میں ساتھ کھڑا رہے وہ ساتھ ہے، جو چھوڑ جائے وہ پاس ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ فرمائیں، میں بات کمپلیٹ کروں، توجہ فرمائیں۔ علی مال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ، علی چلو اسی وزن پہ حدیث پڑھ دوں، یہ بھی اسی کتاب منصب امامت میں شاہ اسماعیل نے لکھی، دوسری حدیث بھی آپ کو یاد ہے، علی مال قرآن والقرآن مالی، قرآن علی کے ساتھ ہے، پاس نہیں۔ کیا معنی؟ جس کے دل میں، میں بغیر تمہید کے جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن علی کے ساتھ، علی سرکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا سرکار امت کو سمجھانا چاہتے تھے؟ امت کو سمجھانا چاہتے تھے جس دل میں علی نہ ہو قرآن اس کے پاس ہے۔ میں پورا جملہ نہیں کہہ رہا، آپ خود سوچ لیں، جس کے دل میں علی نہیں قرآن اس کے پاس ہے، ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو جس نے علی کو چھوڑا قرآن نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اگر چھوڑا نہ ہوتا تو علی کے در پہ آ کے کیوں کہتا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ چلو آؤ کتنے سچے ہیں۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی صداقت بتائی، سننا ایک ایک جملے کا ضامن ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی مال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، بس نہ۔ شاہ اسماعیل شہید لکھتے ہیں سرکار نے دستے دعا بلند کیے اور یہ دعا کی، دعا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ سرکار مصطفیٰ۔ میں ابھی منبر پہ آ رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا قبلہ میرے لیے دعا کریں، ابھی منبر پہ آیا کسی نے رکا دیا، ہمارا مریض ہے دعا کریں، تو مجھ حقیر کو، گناہگار کو، خاطی کو، عاصی کو کیوں کہتے ہو؟ سمجھتے ہو منبر پہ ہوں، یعنی پتا چلا آپ جسے بہتر سمجھتے ہیں،
سمجھتے ہیں اس کی دعا قبولیت کے قریب ہے۔ تو بتاؤ کوئی مسلمان ایسا ہے جو سوچے بھی اور مسلمان رہ جائے کہ سرکار کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ سرکار دعا کر رہے ہیں، دعا کیا؟ اللہم ادر الحق حیثو ماہو دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، جملہ کہہ رہا ہوں زحمت ختم۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ علی میں اور امت میں، علی میں اور غیروں میں یہی فرق ہے۔ علی جیسا کسی کو مصطفیٰ کے علاوہ نہیں مانتے، کیوں؟ چونکہ پوری امت ڈھونڈتی ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ چلیں آپ متوجہ ہو گئے، میں آپ کی محبتیں ہیں اس لیے مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اس لیے بولتا جا رہا ہوں تاکہ بات یہاں چوک میں سب تک پہنچے۔ سرکار نے فرمایا اے اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں۔ بولے یہ دعائے مصطفیٰ قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے۔ تو نتیجہ اب سرکار نے پوری امت، شیعہ کی نہیں صرف پوری امت کی مشکل کشائی کر دی۔ کیا؟ سرکار نے امت کو بتایا میرے بعد یہ نہ دیکھنا حق کہاں ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ فرمایا جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا، اور جہاں علی ہوں کچھ نہ ہو حق ہوگا۔ سبق کے ساتھ نہیں بولا، نہیں بولا، نہیں بولا، ہر ایک میزان میں تولا، نہیں بولا، نہیں بولا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سرکار نے فرمایا اے اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں۔ اس حدیث کا ایک معنی میں یوں بھی کیا کرتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتی ہے جنس۔ جنس کو ترازو پہ تولتے ہو، ترازو کو تولتے نہیں، ترازو کو پرکھتے ہو۔ میں نے غلط بات کہی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، میرے ساتھ رہیں یار، مجھے پتا چلے میری بات پہنچ رہی ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں بولو، جنس کو ترازو پہ تولتے ہو نا؟ ترازو کو تو نہیں تولتے، ترازو کو پرکھتے ہو درست ہے یا نہیں۔ کہہ دو جملہ، سرکار نے امت کو ترازو دے دیا، کس کے تولنے کا؟ حق کے تولنے کا۔ وہ کیا ہے؟ علی۔ کہہ دوں علی اور غیروں میں یہی فرق ہے، ہم آل محمد کو نہیں تولتے، سب کو ان سے تولتے ہیں۔ یار یوں کیوں نعرہ آپ لگاتے ہیں؟ واحد بس واحد ایک آپ کے پاس ہی تو ایسا امام ہے جس کا نام میدانوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایسا علی میرے پاس ہے، سارے مسلمانوں کا علی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس علی کے نام سے کچھ لوگوں کو چڑھا رہی ہے۔ آج ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں یہیں پر، کل رات دہرایا تھا پھر دے رہا ہوں۔ یہ ہے علی۔ سرکار نے فرمایا اے علی، اے علی جدھر تو جاتا ہے حق ادھر جائے گا۔ اچھا اے علی قرآن تیرے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا کتاب صحیح مسلم شریف باب حب علی من الایمان، حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار دو عالم کی اس حدیث کے راوی ہیں خود مولا علی، راوی خود مولا علی، اور چیپٹر ہے باب حب علی من الایمان۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے باب کا نام صحیح مسلم شریف سے لیا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں امام مسلم نیشاپوری یہ لکھ رہے ہیں کہ اس باب کا نام یہ ہے باب حب علی من الایمان،
کہ علی کی محبت ایمان کا جز ہے، تو پتا چلا مومن کی ایک علامت ہی حب علی ہے۔ اچھا یہ تو میں نے کہہ دیا، کوئی کہے گا ایسے ہی بنا رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف باب حب علی من الایمان، راوی خود مولا، اور روایت کیسے بلا کر رہے ہیں؟ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے یہ خبر دی، کیا کہ اللہ نے مجھ محمد سے یہ عہد کیا ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے مجھے کیا خبر دی؟ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ علی سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ بس سن لینا یا کتاب کا نام پھر لے رہا ہوں، صحیح مسلم شریف باب حب علی من الایمان۔ دوسری یہ کتاب منصب امامت میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سننا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ علی کی محبت دلیل ایمان، اور مولا علی سے بغض علامت نفاق، منافق کی علامت۔ پتہ ہے قرآن میں منافق کسے کہا گیا؟ قرآن سورہ منافقون پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ خدا کہہ رہا ہے جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ خدا فرما رہا ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں، واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ بہتر جانتا ہوں تو میرا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اچھا بول کے بتائیے گا جنہیں بات سمجھ میں آئے، یہ جو وہ کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، یہ جھوٹ ہے؟ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ بس میں نے ٹائم میرے پیچھے نظر ہے، میں اسی کے اندر ہی ختم کروں گا، لیکن تھوڑا سا چوک ہے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج کل ناصبیت اور خارجیت پاکستان میں اپنی تمام شرارتوں کو بڑھا رہی ہے، تو چاہتا ہوں محبان اہل بیت کو یہاں پیغام دے جاؤں، شیعہ سنی کو نہیں، ہر محبت اہل بیت رکھنے والے تھے۔ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ منافق آ کے کہتے تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، بول کے بتائیں یہ جو وہ کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے یہ جھوٹ ہے؟ کیا سرکار اللہ کا رسول نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا جھوٹے ہیں؟ سنیے گا، اللہ نے کہا جو گواہی دے رہے ہیں وہ سچ ہے، گواہ جھوٹا ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو کہہ رہا ہے وہ دل میں نہیں۔ لو، قرآن کی نظر میں منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو دل میں چھپا لے۔ منافق کی تعریف یہ بچوں لے جاؤ، نوجوانوں، منافق یعنی جس کے دل میں کفر ہے، زبان پہ اسلام ہے۔ اب سنو یہ حدیث اور پرکھو علی ہے کیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے علی علی کرے، ذکر علی پہ خوش ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ منافقت یا نفاق ایک تاریخی مسئلہ نہیں، ایک اعتقادی مسئلہ ہے۔ جیسے مومن قیامت تک ہے، مشرک قیامت تک ہے، منافق بھی قیامت تک ہے۔ منافق کون ہے؟ جس کا دوہرا معیار ہو وہ منافق ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، جس کے اندر دوہرا معیار ہو وہ منافق ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو حق اور باطل کو ملائے وہ منافق ہے، جو ادھر بھی کھڑا ہو ادھر بھی، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو۔ بھئی جو دونوں طرف کھڑا ہوتا ہے وہ کسی طرف نہیں ہوتا، جو دونوں طرف کھڑا ہے، جو اس کی دوہری زبان ہے، جو حق اور باطل میں، جو قاتل اور مقتول میں، جو ظالم اور مظلوم میں فرق نہ کرے، وہی منافق ہے۔ آئے سرکار نے مولا کائنات کی کیا عظمت بیان کی، کہا اے علی تجھ سے محبت مومن رکھتا ہے اور تجھ سے بغض منافق رکھتا ہے۔ کون سی بات اس چوک میں کہہ کے جا رہا ہوں، سننا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ پہلے یہ شخص مومن تھا علی سے بغض رکھ کے منافق ہو گیا، ایسا نہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، حدیث کا معنی یہ نہیں کہ
علی سے بغض رکھ کے کوئی منافق بنتا ہے نہ، سرکار نے فرمایا منافق ہوتا ہے، پہلے منافق ہوتا ہے، اس لیے علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو علی کیا کرتے ہیں؟ مولا اس چھپے ہوئے دشمن کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اے علی تیری عظمتوں پہ قربان، تو قیامت تک کے لیے اسلام کے چھپے ہوئے دشمن کو بے نقاب کرتا ہے۔ آج اگر مسلمان ان چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو مسجد سے لے کر مدرسوں تک علی علی کرو۔ جسے علی کا ذکر پسند آ جائے وہ مومن ہے، جو جل جائے منافق ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں، میں آخری جملے اور آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے بعض نعرے تو سن بھی نہیں سکا، لیکن جس طرح آپ نے توجہ فرمائی یہ جملے آپ کے سننے والے زیادہ ہیں۔ اس جگہ پر مکتب تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے رات بھی عرض کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ترمیمی بل کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم توہین کے قائل ہیں۔ ہمارے مراجع، ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین غیبت امام زمان میں جنہیں ہم مکتب حقہ کے نمائندے مانتے ہیں، انہوں نے واضح فتویٰ دیا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے یا نہیں؟ ہم توہین کے قائل نہیں، لیکن ہم تحقیق اور تنقید کے قائل ہیں، اور یہ تنقید اور تحقیق کا در کتابوں میں کھلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سزائیں اس بل میں تجویز کی جا رہی ہیں جو نہ کسی خلیفہ راشد نے اپنے دور میں دی، نہ صحابہ کے طبقے میں کسی صحابی نے دی، نہ چار فقہا نے کسی کو دی، نہ تجویز کی۔ کبھی بھی جرم سے زیادہ سزا نہیں ہوتی، اور جو جرم حد میں آتا ہی نہیں، حد کا معنی قانون میں تعزیر میں ہے، یہ جج کی ثوابدید پر بھی تب ہے جب وہ اس پیرامیٹر میں رہے۔ اس بل میں تجویز کی جانے والی سزائیں قرآن و سنت کے مخالف ہیں، اور اگر یہی توہین کا معنی پاکستان میں عام کیا گیا تو اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی۔ میں سکھر میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سب کی زبان بن کے، یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شریک ہے۔ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے 5 کروڑ شیعوں کے تحفظات ہیں، ہر محب اہل بیت کے تحفظات ہیں۔ یہ بل صحابہ کے حق میں نہیں، یہ نواسب اور خوارج دشمنان اہل بیت کو منوانا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں اعلان کرتے ہیں ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں، لیکن اعلان کرتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑیں گے نہیں۔ ہم سرکار دو عالم کے بعد مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک ان 12 کی امامت کے قائل ہیں، ہے یا نہیں؟ اور سنیں یہ جملے کہہ رہے ہیں ہم ان 12 میں پہلے علی ہیں، علی کو امت کے ہر طبقے سے افضل، برتر، بہتر مانتے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے
پاکستان میں فرقہ واریت کے مخالف ہیں، لیکن ہم فرقہ واریت کے نام پر کسی کو اپنے عقائد پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ ہم ان سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا موقف واضح کریں۔ پاکستان میں انتہا پسندی کو پروموٹ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے ہر اس بندے کو لگام ڈالی جائے جو دوسرے مذہب کو دھمکی امیز لہجے میں بات کرتے ہیں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ اب بات کہہ رہا ہوں۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک کانفرنس تکفیریوں نے کی ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان کا وزیر مذہبی امور مولوی عبدالشکور، جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ، چونکہ میں جانتا ہوں پاکستان کی خبر رکھتا ہوں، بے خبر انسان نہیں، یہاں بھی جمعیت کے لوگ ہیں، مدرسے ہیں، ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا وزیر مذہبی امور بنے، کسی مسئلے کا نہ بنے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی اولاد ہیں، اس ملک کو بنانے والا محمد اور علی ہے، اس کی سپورٹ کرنے والی فاطمہ جناح ہے۔ ہم نے اس ملک سے کبھی خیانت نہیں کی، ہمارے ماضی میں پاکستان بنانے کی مخالفت شامل نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک پاکستان کا وزیر مذہبی امور فرقہ وارانہ اور مسل کی بات کیوں کر رہا ہے؟ جمہور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بات کیوں کر رہا ہے؟ ایسے نعرے کیوں لگوا رہا ہے جس نعروں سے ایک مسلک، ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نفرت بڑھے گی؟ ہم سکھر میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس وزیر مذہبی امور کو یا معافی مانگی جائے یا عہدے سے ہٹایا جائے۔ میرے ساتھو 5 دفعہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس بات میری مکمل ہو گئی، مصائب کا نہ ماحول ہے نہ وقت ہے، اس طرح معذرت چاہتا ہوں، ایک ہی جملہ کہتا ہوں۔ ان چوکوں میں آ کر دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کس چیز کی؟ آؤ آؤ یہاں آ کر ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کرو جن کے ساتھ ہونے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ یہ سچوں کا ذکر ہے، سچوں کا، یہ سچوں کا ذکر ہے۔ آج کچھ عرض نہ کر سکا، معذرت چاہتا ہوں، چونکہ چوک کا مجمع تھا، میں نے اس حوالے سے گفتگو کا وہ دائرہ ہی نہیں رکھا۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیں فخر ہے کہ جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا ہمارے پاس سچے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، انہی سچوں میں آخری سچا پردہ غیبت میں ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس آنے والے کا انتظار سب کر رہے ہیں۔ پھر دے رہا ہوں، یہی منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید لکھتے ہیں کہ جو بندہ امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اسی کتاب میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کا حقیقی غلبہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔ لو رات میں نے جملہ دہرایا، جو دوست تھے ان سے معذرت کے ساتھ، وہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خبر جہاں بھی سرکار نے دی ہے ایک قید کے ساتھ کہ وہ آئے گا اور زمین کو عدل سے پر کر دے گا، تو عدل سے وہی پر کر سکتا ہے جو خود ظالم نہ ہو۔ میرے ساتھ رہنا۔ دوسری نشانی جو شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ وہ امام کعبے سے آئے گا۔ مسلمانوں سن لو، آخری کعبے سے آ رہا ہے، آخری کعبے سے آ رہا ہے، پہلا کعبے میں آیا ہے۔ ہم اس امام کے منتظر ہیں جو اولاد زہرا ہے، ہم اس امام کے منتظر ہیں کہ جس کے دادا کا ذکر آ
ہو رہا ہے۔ ایک جملہ شیعہ سنی بھائیوں کے لیے، آج کس امام کا ذکر ہے، میں اس کا شجرہ آپ کے لیے نہیں تمام اہل سنت بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج ذکر ہے امام موسیٰ کاظم، یہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں جناب زہرا کے۔ میں نے جان بوجھ کے مولا علی کا نام نہیں لیا، جناب زہرا کے، اور زہرا بیٹی ہے رسول کی۔ یہ جس امام کو میں مانتا ہوں، سننا دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک نسل ہوتی ہے۔ جو انسان سے اوپر جائے وہ اصل ہے، جو اوپر سے نیچے جائے وہ نسل ہے۔ مثلا میں ہوں، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، وہ میری اصل ہے۔ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ نسل ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی اصل میں نے شمار کی۔ امام موسیٰ کاظم، کاظم ابن جعفر و صادق، ابن باقر، ابن زین العابدین، ابن حسین، ابن زہرا بنت رسول اللہ، یہ ہے میرے ساتویں امام کی اصل۔ نسل بتاؤں، ان کے بیٹے کا نام ہے امام رضا، ان کے بیٹے کا نام ہے تقی، ان کے بیٹے کا نام ہے نقی، ان کے بیٹے کا نام ہے عسکری، ان کے بیٹے کا نام ہے امام زمان۔ سنو، یہ میرے امام کی اصل بھی ہے، نسل بھی ہے۔ آؤ کوئی ایسی اصل اور نسل والا لاؤ۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حیدر 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 نعرہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، ہمیں ان 12 کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے ہم نہ خانقاہوں پہ جاتے ہیں، نہ کبھی کسی رائے بینڈ گئے ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیں ہر در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جو ان کے در پہ نہیں جھکے وہ در بدر جھک رہے ہیں، جو ان کے در پہ جھکے، جو سب امریکہ کے در پہ جھکتے ہیں، وہ امریکہ جن سے ڈر رہا ہے وہ یہی ہے۔ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ہاں، ہم مسلمان بھائیوں کو دعوت اتحاد دیتے ہیں، اور نقطہ اتحاد آل محمد ہے، نقطہ اتحاد آل محمد ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں نقطہ اتحاد آل محمد ہے کہ آل محمد پر درود بھیجنا ہر نمازی پر واجب ہے۔ آپ نے جملہ توجہ نہیں فرمائی، ہر نمازی پر، صرف شیعہ پر نہیں، ہر نمازی پر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن پر درود ہو، جو درود پڑھنے والے ہیں وہ برابر ہو جائے؟ جتنا فرق درود پڑھنے والے اور جن میں درود ہے، اتنا ہی فرق آل محمد امت میں ہے۔ ہم آل محمد جیسا کسی کو نہیں مانتے، اور اس عقیدے کو نہ چھپائیں گے اور نہ انکار کریں گے، کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن آل محمد کی ولایت، اطاعت، معرفت، محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے۔ لو، میں یہ جملہ کہہ کے خلاصہ کر دیتا ہوں، سنیں شیعہ سنی بھائیوں، صحابہ کرام ہمارے احترام کا جز ہیں، اور آل محمد ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم ادھر ایمان کے قائل ہیں، ادھر احترام کے قائل ہیں۔ ہم صحابیت کو اعزاز مانتے ہیں، آل محمد کے پاس ڈگری نہیں، منصب ہے، اور یہ منصب غدیر میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیا ہے، دیا ہے۔ ہاں، اگر دنیا آل محمد کو پہچان جاتی تو رسول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آئی، بازاروں میں نہ آئی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، او شیعہ سنی بھائیو، آؤ کربلا آ جاؤ۔ عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، حریت چاہتے ہو، غیرت چاہتے ہو، حمیت چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، عدل چاہتے ہو، کربلا آ جاؤ۔
کربلا کو اپنا محور و مرکز فکر و عمل بناؤ۔ کون سی کربلا؟ جو خلاصہ ہے 2 سجدوں کا، ایک سجدہ دن کی روشنی میں ہوا، ایک سجدہ رات کی تاریکی میں ہوا، ایک سجدہ رسول کے بیٹے نے کیا، کاش میری بات پہنچ جائے، ایک سجدہ رسول کی بیٹی نے کیا، میں نے رسول کا بیٹا اور بیٹی کہی ہے، توجہ فرمانا، ایک سجدہ بطول زادے نے کیا، ایک سجدہ بطول زادی نے کیا۔ بس آخری جملے بتاؤں دونوں سجدوں کی عظمت کیا ہے؟ جو سجدہ دن کی روشنی میں بطول کے بیٹے نے کیا، پتہ ہے کب سجدہ کیا؟ اکبر جیسا بیٹا دے کر، قاسم جیسا بھتیجا دے کر، اونو محمد جیسے بھانجے دے کر، قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر۔ آپ متوجہ ہیں؟ اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اونو محمد جیسے بھانجے، قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر جو سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور جو حسین بھی دے دے، جو حسین بھی دے دے، جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر لوٹ لی جائے، جس کے خیموں کو جلا دیا جائے، جو گلشن زہرا کے بکھرے پھولوں کو سمیٹ کر انہیں سلا کر تیمم کر کے سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ ہے علی کی بیٹی۔ جانتے ہو کہ علی کی بیٹی نے ایک شب کتنی مشکل گزاری؟ بتاؤں کون سی شب؟ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب۔ چونکہ بازار ہے، ماحول نہیں ایسا، اس لیے آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ پتہ ہے کیسے یہ شب گزاری؟ وہاں اکبر کا لاشا، وہاں قاسم کا لاشا، وہاں بن بازوؤں کے لاشے، جملہ سمجھنا، نشیبی جگہ پر ایک بن سر کے لاشا۔ ان بکھرے لاشوں میں علی کی بیٹی نے پہرا دیا۔ پتہ ہے جب نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی تو جناب ثانی زہرا نے تیمم کیا۔ یہ نہ پوچھنا نہر علقمہ بہ رہی ہے اور بی بی تیمم فرما رہی ہیں، جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں بی بی کو وضو کی اجازت کون دیتا؟ میری آقا زادی نے گرم ریت پہ تیمم کیا اور پتہ ہے کیا کیا؟ نماز تہجد کا ارادہ کیا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے پھپھی پہ نظر کی، پھپھی نے اللہ اکبر نہیں کہا، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا، میرے اللہ میں جانتی ہوں جب کوئی تیری کنیز تیرے حضور آئے، نصف شب آئے، تو فرشتوں سے کہتا ہے آسمانوں کے در کھول دو، اور میری کنیز اور میرے بندے کو دیکھو، میرے لیے آرام و سکون چھوڑ کے آ گیا۔ سنیں گے جناب سیدہ نے کہ ثانی زہرا نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا۔ کیوں کہا؟ میری پہلی نماز شب ہے جو چادر کے بغیر ہے۔ آؤ مل کے عرض کریں بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے، اللہ جانے جب شرابی کا دربار۔ اللہ لعنت اللہ